السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی صبح من مالک ملوچ چدے جولا کہ جے شمار سجنا و شرکنا امید کرنا میں سو بندات وچیں چیتا مچ منچو چمپو لگ دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ میں سو بندات انچو وشی یہ چکا بکا گل چارو کا مچی جو میں روچی اللہ ونی واسطہ دعا بکنتا دعا مطلب چھو نا کہ گروگے دعا بکنے خوشی دلانچی دعا بکنتا اور منی واسطہ اللہ کرا بلوٹ تک کہ اللہ پاک کسی محتاج بنوا کا جب تک میں زندگا نہ فزیکلی نہ فائنینشلی نہ مینٹلی نہ ذہنی طور پہ نہ جسمانی طور پہ نہ کوئی بھی سطح اس طرح مطلب ماں سچی بیتی کہ وتی واسطہ ہمیں دعا بکنی ماں اکثر دعائیں تو کا گاڑی بنگلہ تو خوشی تو میں مرچی کے دور خوشی مٹیریل چیزاں نہیں تو کا بیتا مطلب ماں مٹیریلسٹک بیتگی ماں صرف اور صرف بے جان چیزاں تو کا خوشی چاہ رہی ماں پیرے نہ گندا وہ شب فلانی گاڑی دیتا ماشاءاللہ چکری مزنی گاڑی تو کا کہتی فلانی گود دیتگا سوڑ دیتگا کدی سیرت ابرا کسی نکا کدی فطرت ابرا کسی نکا کدی مزاج ابرا کسی نکا من اکثر وتی مردمانی یا وتی جندے یا وتی ماحول احساس کمتری گندا منگشا کہ میں اصلا ناشکری وجہ ہی ہمشی کہ ماں دگرانی ہما چیزیں نہیں پوچھتا کب تک جیسے کہ مال و مڈی فلانی کرم مال و مڈی ہستی تو میں کرا چیا نہیں سی میں زندگی برباد کوئی الدا اور میں کرا ہر چی کے استے آئیے میں غور کو تو نکنی پرچہ کہ نیستیا ہستی تو کا میں چم بند کت گا اور چیا کہ میں چم کو رہا تو ہر چیزیں اللہ پاک ہمارا ہر چیزیں چی نوازتا ہر اوقات ہی میں ہر حیثیت ہی میں ہمارا دوست پہ کرا لگی ادا تک کہ اگر میں کرا دنیا جہان مال و مڈی میں آیا ہوں انگا بھی میں تو کہ یک ناشکری مادہ اللہ ماں بیتے کہ یک روچی میں مثال ہی داتا کہ سائیکل والا کچھ کاش منی کرا بائک بھی بیتے بائک والا کچھ کاش منی کرا گاڑی بھی بیتے گاڑی والا کچھ کاش منی کرا جو کاشا مرسڈیز ہوشتا تھا ہما بھی بیتے لیکن انسان کدی بھی وتی حیثیتا ایکسیپٹ نہ کم اگر مارا ایک آسانی زندگی تو کا وشی چکا گوازین گئے وطارا ایکسیپٹ کرنگ یعنی کہ وطارا قبول کرنگ بے سکے وطی ماحول را قبول کرنگ بے سکے وطی اوقات را وطی حیثیت را قبول کرنگ بے سکے ہر چیزیں کی استی ہر چیز کے شما فطرتی ہر چیز کے شما استے ارچ پیمے کہ اللہ پاکا شمارا نوازتا آئیے را قبول کرنگ بے سکے ماں کے وطارا قبول کرنگ سکے وطارا ایکسیپٹ کرنگ سکے ماں زندگیہ خوبصورتی چکا گوازی نگے یا پلائن وجہی وطی واسا درگی جی پرچہ کہ وطارا ایکسیپٹ کنک ہر چھالا کی ماں استی بعض کم مردمانی کاری اور بعض مشکلی کاری لیکن ارچہ کہ یہ مشکلی کاری پار کو یعنی کہ راستہ پار کو اللہ آئی زندگی تو کا راحتی شکری اور گریٹفل انسان بھی پرچہ کہ شکر گزاری تو کا ماں ہمیشہ گوشتا نہ کہ ایک رحمتی مانی بلکہ انسان وطی واسطہ بھی روحانی تسکین مانی ماں جب شکر گزاری چکا یک دپاری بھی وری الحمدللہ کنی اور خوشی چکا دپارا جو استی ویلکم کنی اور اللہ پاک کی شکر ادا کنی کہ اللہ شکر جو تمہارا ایک دپاری ورک دا تو یقین کنی روح سکون بھی روح ہمیں بڑا سکون بھی کہ پرچہ کہ میں روح لوٹی مثبت چیز ماں یہ منفی چیزیں تو کا انچو مشغول کتا کہ میں روح تقریباً میں جسم تو کا قید ہے ماں ہوتی روح آ رہا ہوتی جسم تو کا قید کتا بلے بیدے کی ماں ہوتی روح آ رہا جسم تو کا قید ہے نا آزاد بکنی آزاد کے روحانی چیز ہمشی گلی چارو کا اور یہ حقیقتی اور یہ برا ہمیشہ غور بکنی روحانی چیز مثبت خیال مثبت سوچ مثبت رویہ مثبت زندگیاں چی ملتی اور یہ مثبتی جو لفظ ہے ایک کسانی لفظ ہے بلے زندگی را تسکین دے گے سکون دے گے مزنی یک وجہ یعنی کہ منی نزدیک یک انسانی روڑے سر وقتا آئی سر چت نیستی آئی را چادر نہیں سردی پردے گا نیستی آئی کرا ایچ بھی مالو مڈی نیستی بلے آئی کرا مثبت سوچی استی شکر گزاری استی اور خوش بیگے یک توکی تو کا چاہتی استی انسانا جی امیر ترین انسان کس نیستی پرچہ کہ اگر دو روز بھی زندگی دو روز زندگی تو کا بھی بعض بہتری بادشاہی زندگی گوازینی انسان بادشاہی ہوتی زندگی ہے کہ انسان وتی زندگی تو کا نیگیٹیوٹی یعنی کہ منفی تاثرات
کارگنے لی منفی تاثرات اکثر شیطان گوشی وہ شیطانی کری وہ شیطانی کری شیطانی کر ارچکاری شیطانی کار نہیں انسان تو کا بھی لاتی انسانی فطرت مانا اور انسانی فطرت تو کا بھی حسد و کینگ مانی تو یہ چیزیں میں دیکھ ختم ایکنی سکون ہے چکا ہوتی زندگی بگوازی نہیں سورہ جمعہ علامہ بوانے ترجمہ چکا بوانے شمارا پتہ بھی کہ اللہ پاک شمارا چے گوش کے علامہ مرچی میں پروگرام باز انفارمیٹیو روتی ضرور بیچارتا لیکن آئی ایچ پی بریک ہی بھی زیریں آئی ایچ پی سے گلی شاہ رکھا زیری کا سانی بریک ہی بھی تو ساڑی پہ میں گھوم بیتا گلی شاہ رکھ کا بریکن سارے چکے وہ گوش گئے تھا بعض انفارمیٹیو پروگرام روکنے خاص کر مرچی پروگرام جو سے ماں بعض انفارمیٹیو ہمیں ابرا گوشاں کے سرپدی واسطہ لمحہ گوش بیدار تھا کہ مرچی ماں بعض خاص ٹاپک کور کریں جیسے کہ میں گوش میں پونز اور میں جو تھروٹ ہی جو میں گٹ آئی پرابلم ہے بارے آبر کریں اور میگما گپ کنگی واسطے ہمارا سرپدی دے گا واسطے میگما ہمراہ داری کنگی ڈاکٹر دیپک رائی السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام اچھا ڈاکٹر دیپک رائی جو استی ای این ٹی کنسلٹنٹ ہے مطلب ایئر نوز اینڈ تھروٹ گوشے اور پونزے اور جو اسی تھروٹ سرجنی اسی علاوہ ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس خود کی مرشد ہاسپٹل انچی مرشد ہاسپٹل جو کہ اکثر میں مرشد ہاسپٹل بارے گپ کنی علامہ اسی بارے مرچی بھی گپ کنی اور اے بیماری بارے عودہ اچھی میکرا سہولیات استا یہ بارے بھی گپ کنی اور مرچی میں سرحالی ہمشی یعنی کہ گوشے مسئلہ اور جیڑا باز ہاں اور مچھے کسانی مسٹیک کنی کسانی ردی کنی کہ ہمارا مزنی نقصان ہے آماج کنا یعنی کہ الرجی پونزے مرچی باندھا جو موسمی کا ہے تھروٹ اور دپے کینسر بارے میں گپ کنی مرچی میں بعضی خاصی ٹاپک کا گپ کنی لیکن میں بندات کنی گوش مسئلہ ہیں جی دیپک صاحب تو سب سے پہلے تو آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت اچھا لگا آج یہ جو آپ نے ٹاپک آپ نے رکھا اس سے بہت زیادہ اویئرنیس ہوگی خاص کر ان لوگوں کو جو چھوٹے غلطیاں کر جاتے ہیں اور بڑی بیماریوں کے جو ہے وہ فیس کرتے بڑی بیماریاں تو یہ کتنی ہوتی ہے جیسے کہ عام سی بات اگر میں کروں ان بیماریوں کے لیے کتنے ایسے پرسنٹ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بہت بڑی بیماریاں فیس کرتے ہیں. اچھا جی فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ گزار ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. ٹھیک ہے اور میرا نام ڈاکٹر دیپک ہے ایز اے ای این ٹی کنسلٹنٹ اینڈ ای این ٹی سرجن. میں ابھی جو ہے مرشد ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. جیسے کہ ہم نے یہی کہا کہ نمبر فرسٹ کہ ای این ٹی اس میں کچھ جو آج کل مسکنسیپشن ہے کہ ای فار لوگ آتے آئے آنکھ کا, تو یہ ہم میسج دے رہے ہیں کہ ای فار ایئر نوز اینڈ تھروٹ. تو اسی کی وجہ سے اللہ سے نے یہ تینوں اسپیشل سینس دیے جس کے ہمارے پاس کامن فنکشنز بھی ہے. جیسے کہ ہم پہلے ایئر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایئر کا کام کیا ہے. نمبر فرسٹ سنائی میں دینا جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے بیلنس, جو ہم چلتے ہیں ایکویلیبرم وہ کرتا ہے. دوسرا نوز کا کام نمبر فرسٹ ریسپائریشن. تینوں اعضاء ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی بالکل, اور تینوں بالکل انٹرمنگل سے. کہ آپ کا کان کا کوئی مسئلہ ہے نکلتا ہے ناک کا, ناک کی وجہ سے کان میں کوئی مسئلہ نکلتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے تھروٹ تو نوز کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. آپ کی داڑھ میں بھی اگر پین ہو تو وہ کان تک وہ آنکھوں تک وہ پین بے شک کیونکہ کچھ جو ہے نس جیسے نرو سپلائی کرتے ہیں تو وہ بالکل جڑی ہوئی ہے, ان کی سپلائی آپ کی کانوں کی طرف کان میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا اس کو کامن پرابلمس ہم پہلے ایئر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اگر آپ نے کہا ایئر کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارا, مطلب اب بچوں پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن سب سے پہلا جو کامن مسئلہ ہوتا ہے کان کا میل. ہم کان کے میل سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے یہاں غلطیاں کر جاتی ہیں عورتیں یا مرد ہوں یا عام حضرات ہوں کہ ہم چھوٹی چیزوں کو کان میں جو ہے وہ گھما کر وہ میل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ اس چیز سے بہت نقصانات ہو رہے, پردوں کو نقصانات ہو رہے. تو یہ جو کان کا میل ہے اس کے صاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آیا اس کو ہم جو روئی آتی ہے جو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو بھی ہم استعمال کر کے مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں,
کیا وجوہات ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں کان کا میل جو ہے ایز اے قدرتی ہے کہ وہ لبریکنٹ ہے، وہ بنتا بھی ہے اور صاف بھی ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. تو ہمارے لوگوں میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کان میں میل ہے، گندگی ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے. میرے حساب سے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے صاف کرنے کی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ زیادہ ایشو بنا رہا ہے تو مسٹ بی چیک بائی ENT کنسلٹنٹ، کہ جہاں پہ آپ لوکل کلینکس میں جاتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کوئی انسٹرومنٹ، پراپر انسٹرومنٹیشن اور پراپر کیئر نہ ہو. ٹھیک ہے، اور میں خدا را یہ ایڈوائس کروں گا کہ آپ اس کو تیلی پین سے کبھی بھی صاف کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی کہ یہ قدرتی ہے اور یہ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کا یہ جمع بھی ہو جاتا بالکل. ہے. اور غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم کسی عام کلینک میں چلے جاتے ہیں صفائی کرنے کے لیے، کان کی صفائی کروانے کے لیے، اور وہیں آپ نے جو لیکوڈ بتایا تھا ہائیڈروجن پر آکسائڈ، تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کان؟ دیکھیں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ایک ایسڈ ہے، تیزاب ہے. تو وہ ہو سکتا ہے جو جنرل کلینکس میں ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو یہی گائیڈ کرتے ہیں بیچارے پیشنٹس کو کہ ہم نے کیا ہے کہ جی یہ تھوڑا سا لیکوڈ ڈال کے اس کو ابال کے نکالنا ہے. تو اس کی وجہ سے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے کہ وہ پوری عمر کے لیے. ایسے کیسز ہوئے ہیں آپ؟ بالکل ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا. تو وہ اس چیز وجہ سے آتے ہیں کہ انہوں نے جی ہمیں پڑوس میں کوئی کلینک تھی، ہم نے ان کو دکھایا، انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس ہے ایک لیکوڈ جس کو ان کو نا نرم کر کے نکال دیں گے. تو وہ جیسے ڈالتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی ویکس ہے ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ جا کے پردے کو نقصان کرتا ہے. اور موسٹ پرابیبلی ہمارے پاس کتنے ہی کیسز آتے ہیں اسپیشلی جہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے تو ان کے پردے پھٹ سکتے ہیں. ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں ہے، یہ تو میں بھی پہلی بار سن رہی ہوں. اور اچھا وہ آپ نے مجھے ہی بتا دیا کیونکہ یہ اویئرنیس واقعی میں مجھے بھی نہیں تھی. بالکل بے شک جی. تو اسی وجہ سے فرسٹ آف آل تو میں یہی کہوں گا کہ اگر جی کان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چلیں آپ کا کوئی بھی پڑوس ہے کلینک ہے تو آپ ایک بار دکھا دیں. اگر اسے سمجھ آ جاتا ہے تو دیٹس گڈ. آج کل تو اتنی اویئرنیس ہے، اسپیشلٹیز کا دور ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کسی کو بھی دکھا دیں. ایئر نوز تھروٹ کنسلٹنٹ ہے جس کو بھی آپ پرٹیکولر کسی اسپیشلٹی کو دکھا دیں. اچھا اگر میں اسی چیز کی بات کروں کہ موم کا جمع ہو جانا تو اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اس کچرے کا یا موم کا جمع ہو جانے سے ہی ان کی آواز ان کو جو ہے ان کی سنائی کی حس کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا، اور وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس تو جانا ہی پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں. تو ان کی کیا وہ ہے، مطلب کیا حل ہے اس کا؟ اچھا دیکھیں یہ پہلے تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا، یہ قدرتی نظام ہے. ہاں کچھ لوگ جو کرتے ہیں عام لوگ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کاٹن بڈ ملتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ 30 روپیز میں وہ تقریباً 100 کا بنڈل ملتا ہے. کیا اسٹرلائز ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے یوز کیا اس کو، کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو آگے نکالنے کی جگہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اچھا جیسے ہم ان کو پش کر رہے ہوتے ہیں جاتے بیسیکلی. بالکل ٹھیک ہے، پش کرتے کرتے وہ پیچھے جمع ہو جاتی ہے اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. جب بالکل وہ جمع ہو جاتی تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی سنائی میں مسئلہ ہو گیا ہے. اور اتنا پش کرتے ہیں لٹرلی کہ ہمارے پاس اتنے بیچارے پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ کان کا پردہ پھاڑ کے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کوشش کی تھی، اس کے بعد اس کو نکالنے کی کوشش کی تھی تو ابھی کان سے پیپ آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا ہم اکثر یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کان میں یہی کاٹن برڈز ڈال دیتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے کان تو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کان میں اچانک سے کھجلی کا ہونا، اور اس سے بھی ہم لوگ جو ہے کسی پین سے یا کسی چیز سے کھجانے لگتے ہیں. وہ بھی اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ نارمل میں آتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے. جی دیکھیں اگر بالکل بعض اوقات جو ہے نا کہ ایئر ایچنگ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے نارمل کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے. ایک کیا ہے کہ الرجی کی وجہ سے، جیسے نوز کی وجہ سے تھوڑی بہت ایچنگ رہتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا یہ تینوں اعضاء ایک دوسرے سے ملی. جی تو اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ بار بار رہ رہا ہے، کنٹینیوس رہ رہا ہے اور کچھ عرصے کے رہ رہا ہے، مور دین 3 months 6 months تک رہ رہا ہے، تو مسٹ بی چیک بائی ENT کنسلٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے وجوہات ہوتے ہیں ہیئر ڈینڈرف یا ہیئر ڈرائنیس کی وجہ سے اندر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے.
تاکہ ہمیں اس کا معائنہ بہت ضروری ہے، جس میں ایک فنگس بھی کامنلی بن جاتا ہے نا فار کرولنگ لانگ پیشنٹس کے لیے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی سر، پیپ کا آنا، پانی کا آنا، بالکل، تو یہ کس بات کی نشاندہی ہے، کس چیز کے سمٹمز ہیں؟ اچھا اسپیشلی اس پہ بڑی ایک اچھی بات آپ نے ماشاءاللہ کہی کہ یہ جو ہے نا ایک بچوں میں آج کل بہت کامن ہو رہا ہے کہ بچے کو بچپن سے کان سے پیپ آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس میں کیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہماری اویئرنیس نہ ہو کہ ٹاپ فیڈنگ یا مدر فیڈنگ، اس کا موسٹ جو ون آف دا کامن کاز ہے بچوں میں، تو یہ ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں بچے ان کی ہمارے کہ ٹاپ فیڈ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ سوتے ہوئے اس کو دے دیا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے فیڈر دے دیا ہے، تو اس میں نے جیسے آپ کو بولا کہ ناک اور کان کے درمیان ایک اللہ سے نے ٹیوب دیا ہے جس کو یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں، جی جی، تو اس کی وجہ سے پیچھے جا کے کان کے پردے کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور ریکرنٹ انفیکشن کراتے پردے کو پہلے بالکل نرم کرتا ہے، پھر پردے کو پھاڑ کے وہاں سے میل آ جاتی ہے یا پیپ آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اویئرنیس بہت ضروری تقریباً ہے بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں میں اچھا، ہوتا ہے۔ اکثر ہم بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے یا فیڈ کراتے کراتے ہم بچوں کو سیدھا مطلب یوں سلا دیتے ہیں، سیدھا سلا بالکل دیتے ہیں، بالکل وہ بھی میں نے سنا ہے کہ بڑا خطرناک پوزیشن ہے، کیونکہ جب آپ بالکل، بچوں کو دودھ پلا رہے ہوں یا ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے تو بچے کا سر تھوڑا اوپر بے ہونا شک چاہیے بے شک، تاکہ وہ صحیح سے فیڈ کر سکے۔ ویسے بھی انسانی ہم مخلوق ہیں، ہمیں اپنی مطلب ہم کھاتے لیٹ کے تو کھا نہیں سکتے، تو بچہ بھی ہماری طرح ہے لیکن وہ ہم سے زیادہ نازک ہے، زیادہ سینسیٹیو ہے، تو یہ بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے۔ بالکل اسی وجہ سے کہہ رہا کہ ہم نے ان کو پوزیشن رکھنی ہوتی ہے، انکلائن جی جی جی، انکلائن کیا یا بار بار آپ نے اس کو تھپکی دینا، یہ تو ماشاءاللہ جو بڑے بیچارے کہتے ہیں وہ بالکل کچھ نہ کچھ صحیح ہوتا ہے کہ آپ بار بار تھپکی دو تاکہ وہ ہضم ہو جائے، جو ان کا ٹیوب سے پیپ جو ہے صاف ہو جائے، اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے تھپکی بالکل دینے کی، بالکل مطلب وہ جو ہے گر کے صاف ہو جاتا ہے۔ صاف ہو جائے تاکہ وہ بار بار انفیکشن نہ کرے۔ بچوں کی بات کریں تو بچوں میں ایک بہراپن ہوتا ہے، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ سن نہیں پا رہا یا سمجھ نہیں پا رہا، تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کی بھی مطلب انیشیل اسٹیج پہ اچانک بچوں کو بخار سے بہراپن ہو جائے، پردوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تو انیشیل اسٹیج پہ ان کا بھی علاج ہے؟ جی بالکل، آج کل جو ریسنٹ ایڈوانس یا ریسنٹ ریسرچ چل رہی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس پتہ نہیں کیوں بیچارے اتنے لیٹ سے آتے ہیں، موسٹ پرابیبلی 8 سال 9 سال کے بعد آتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹ کیا تھا بچے بہرے ہیں، سن نہیں پا رہے، تو ہم نے بیچ میں کسی کلینک کو ادھر ادھر دکھا کے انہوں نے بولا کہ جی ٹھیک ہو جائے گا 5-6 سال تک، تو لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اگین وہی بات آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلینکوں میں جا کر بالکل ہم لوگ اپنے بچوں کو جی تو دکھا اس میں کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے سن نہیں پا رہا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے کہ آپ ان کو کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیں اور ایوالویٹ کریں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ پیدائشی بہرا ہے تو اس کو جلدی سے ایوالویٹ کریں، اور موسٹ پرابیبلی 2-3 سال تک، تو آج کل تو اتنے ماشاءاللہ جدید ہیں کہ جلد سے جلد علاج ہو سکتا ہے۔ اس کا آپریٹ کرتے ہیں، کوئی بالکل، آپریشن؟ پہلے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک ڈیوائس آتی ہے کہ ہم ٹرائل کے بیسس پہ، مشین جسے کہتے ہیں سنائی کی، تو وہ ٹرائل کے بیسس پہ لگا دیتے ہیں کہ بچہ کتنا ریسپانس دیتا ہے نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے صحیح نہیں ہوتا ہے تو آج کل جیسے جدید ہے کہ کوکلیئر امپلانٹ کہ اللہ سے کی طرف سے ایک ہم ڈیوائس جو ہے وہ فٹ کر لیتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے اس کی بہراپن بھی صحیح ہو جائے، اور اسپیشلی بہراپن کی وجہ سے اس کی اسپیچ بھی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، بالکل، بلکہ وہ پروناؤنس صحیح نہیں کر پاتا، اگر بچے کی لرننگ پروسیس اگر نکل جائے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اتنے بے شعور ہوتے ہیں، میں بے شعور اس لیے کہوں گی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کون غور نہیں کرتا کہ وہ جو کان سنائی کی مشین ہے وہ اتنے دیر سے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو پروناؤنس کرنے کا طریقہ یا ساؤنڈ بیلنس کرنا، بیسکلی ہم بچپن سے ساؤنڈ بیلنس کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس، تو وہ جو ساؤنڈ بیلنس کرنا وہ اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ وہ عام طریقے سے بول نہیں پاتا اور کافی سال تک نہیں بول پاتا، جبکہ وہ ایک مسکرہ بھی بن جاتا ہے اسکول میں، کوچنگ میں، اسکول میں یا پڑھائی میں،
تو یہ بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. بالکل. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ سن نہیں پاتا تو اس کے سیکھنے کے دوران آپ کان سنائی کا آلہ جو ہے اس کو پہنا دیجیے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے نا تو ہم وہ ہر چیز کا رسپانس دیتے ہیں کہ آپ کا پیچھے ساؤنڈ دے رہے ہیں پھر بھی وہاں پہ دیکھے گا. آپ کا کسی کا مدر فادر کا ساؤنڈ سنتے ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے. بالکل. تو جب بچہ سنے گا تو وہ بات کرے گا. تو اسی وجہ سے میں اس پہ اسپیشلی آپ لوگوں کو کہوں گا کیونکہ بچے ہیں ان کی پوری زندگی ہے ابھی اسٹارٹ ہونے والی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جس سے بھی کہ کوئی بھی تھوڑا پرابلم ہو سنائی کا تو وہ جلد سے جلد رجوع کریں اور اس کا ورک اپ کروا لیں. اچھا بعض اوقات لوگ اس آپریشن سے ڈرتے بھی ہیں یا ان کو پتہ بھی ہے کیونکہ کاسٹلی تھوڑا سا مطلب افورڈ نہیں کر پاتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیسن کتنے مہنگے ہو گئے, ہم کہاں آپریٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں. تو عام لوگ جو عام ماں باپ ہیں جو عام طرح مڈل کلاس فیملی بھی ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتی. تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں بالکل ایکسپینسو ہے. اس میں اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے لوور کلاس مڈل کلاس اپر کلاس تو ہم اسپیشلی آ جاتے ہیں لوور کلاس کے لیے نا, تاکہ وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس چند جو ہے بڑی آرگنائزیشن سے ون آف دا بیسٹ از اے مرشد ہاسپٹل کہ جہاں پہ ہمیں ہر پیشنٹس کو کہ وہ فیسیلیٹ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ بیٹا آ جائیں, ہم کتنا بھی تعاون ہو کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں. اچھا یہ بھی مرشد ہاسپٹل میں یہی پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسی سہولیات ہیں کہ اگر وہاں پہ لوگ اپروچ کریں تو ان کو یہ جو آپریشن ہے یا یہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا سہولیات کے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق ان کو پرووائڈ ہوں. یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا کانوں کی وجہ سے چکر آنا, یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ کانوں کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں اور چکر آنا ہی ہم لوگوں کو جو ہے گھبراہٹ کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیوں چکر آ رہے ہیں. کانوں کی وجہ سے کیسے چکر آ سکتا ہے؟ دیکھیں کان کے اسپیشلی 3 پارٹس ہوتے ہیں نا, آؤٹر مڈل اور انر. انر ایئر جس میں اللہ سعین نے ان کا فنکشن ہی بیلنس رکھا ہے. تو بیلنس وہاں پہ ہمارے پاس چھوٹے سے کرسٹلس ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں, تو جس کو ہم کہتے ہیں بنائن پیراکزیمل پوزیشنل ورٹائگو. تو ہمارے پاس اسپیشلی آج کل جو پیشنٹس آ رہے ہیں جی ہم سر ہلا رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں شدید قسم کے چکر آتے ہیں. ایک بار یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, میں خود حیران ہو گئی تھی کہ کیا ہے, مطلب میں صرف سر گھما رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے دنیا گھوم رہی ہے. بالکل جی. تو اسی وجہ سے اس کے لیے بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو بھی ایسے چکر آ رہے ہیں. اچھا یہ خطرے کا باعث ہے؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں احتیاط نہیں کرتے ہیں یا کسی سے ENT کو کنسرن نہیں کرتے کہ اگر ڈرائیونگ میں یا خدا نہ خواستہ کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو ایسے چکر آ رہے ہیں تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. اچھا یہ آپ یقین کریں یہ میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا اور آج تک میں حیران ہوں یہ کیا تھا. شاید آپ نے میرے بات کا جواب دے دیا کہ میں نیند سے اٹھی اور اچانک اٹھتے ہی ایک ہوتا ہے چکر آنا, ایک ہوتا ہے گھومنا دنیا کا. مجھے ایسا لگا کوئی چیز لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اور میں بیلنس نہیں کر پا رہی تھی خود کو. اب میں یوں دیکھوں تو بھی دنیا گھوم رہی ہے, یوں دیکھوں مطلب اتنا خطرناک وہ دن تھا میرے لیے, لیکن میں ٹھیک ہو گئی تھی. نہیں اس میں ہم نے پریکاشنز کرنے ہوتے کہ سڈن جیسے ہم اسپیشلی, لیکن اکثر لوگوں کو پتہ بھی تو نہیں چلتا کہ کان کی وجہ سے. بے شک بے شک. تو کیسے پتہ لگا کہ کان کی وجہ سے ہی یہ پرابلم ہے؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انر ایئر کا فنکشن یہ ایکولیبرم یا آپ کا بیلنس رکھنا, توازن رکھنا. تو اللہ نہ کرے کہ جس سے بھی چکر آ رہے ہیں, جیسے آپ نے بولا ایک بار آئے تو ایک بار چلیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو نیگلیکٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن نیگلیکٹ کرنا نہیں چاہیے کہ کیوں ہوا ایسا. تو اگر جس کو بار بار چکر آ رہے ہیں اور اس کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں کہ آپ کو چکر کیسے آ رہے ہیں, کہ آپ کیا سر ہلا رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں, یا جھٹکے سے آپ اٹھ رہے ہیں. جیسے ہم اسپیشلی اٹھنے کے وقت کیا کرتے ہیں نا, جلد بازی کر کے جھٹکے سے اٹھتے ہیں. اچھا یہ بھی میں نے سنا کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی میں کہ آپ کے جو کرسٹلز ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے شدید چکر آتے ہیں. اچھا یہ حدیث میں بھی ہے, یہ ویسے مذہب ہر مذہب جو ہے اس بات کی تائید دیتا ہے کیونکہ مذہب جو ہے ہمیں طریقہ کار زندگی سکھاتا ہے. تو یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے سیدھے طرف پہلے آپ اپنا سائڈ سیدھی طرف کریں گے, پھر آرام سے اسی سائڈ سے اٹھیں گے. بالکل. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, مطلب اٹھنے کا طریقہ حقیقتاً یہ ہے, لیکن ہم دھڑم سے اٹھ جاتے ہیں جس سے بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اکثر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کے آگے سیاہی کا آ جانا, بالکل
چکر کے آ جانا، اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں. بالکل. تو اس کی باقی وجوہات بھی ہوتے ہیں جو آج کل ہماری پریکٹس میں ہے کہ موسٹ پرابیبلی اسی چکر میں آ رہے ہیں کہ انر ایئر کی وجہ سے چکر کمپلین ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو وہی ریزن ملتا ہے. اچھا یہ کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں ویسے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس اب بیچارے ہمارے پاس لیک آف ایجوکیشن ہے یا لیک آف اویئرنیس ہے، میں یہ نہیں لیک آف اویئرنیس کہہ سکتے ہیں. بالکل آج کل تو ماشاءاللہ ایجوکیشن ہے تو سب کو یہی گوگل یوٹیوب، تو اس میں کیا ہے کہ جیسے اب چیک کرانا کتنا پریشان ہوتے ہیں پیشنٹس. پہلے تو 1 مہینہ بیچارے اپنے پڑوس کو دکھاتے جی کمزوری ہے بھئی 1 مہینے سے چکر صحیح نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں نیورو فزیشین کے پاس، انہوں نے ایویلیویٹ کر لیا، سی ٹی اسکین کرا لیا، ہر چیز کرا لی، اس میں کچھ نہیں نکل رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ابھی 1 مہینہ ادھر 1 مہینہ وہاں، پھر آپ کے پاس ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں جی ہم نے یہ بھی کرا لی، سی ٹی اسکین بھی کرا لی، ہم نے اتنا کیا، وہ لیکن بھی اگر ان کو کوئی چکر صحیح گائیڈ نہیں. کرے تب. بالکل دیٹ از اے لیک آف اویئرنیس. اور اکثر جو ہم جس سرجن کے پاس جاتے ہیں، جن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے اتھارٹی کے مطابق ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے، جس سے ہمارا چیک اپ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے تو بیمار ہی نہیں ہے، نکلی نہیں. اور ہم جو ہے اکثر کہتے ہیں جنات سر پہ آ گیا، سایہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا، ہم لوگ اس گمان میں رہتے ہیں اور تقریباً اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس طرف میرا بھی آج تک ذہن نہیں گیا. دیکھیں آپ نے جو بتایا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی آج کافی باتیں پتہ چلی ہیں. اویئرنیس کی کمی ہم میں ہے، کیونکہ ایک تو ہے نا کہ آپ لوگوں کا بھی قصور ہے سر. بے شک بے شک. آپ لوگ بھی جو ہے اویئرنیس کے لیے کوئی ایسا سینیریو نہیں بناتے، کوئی ایسا ماحول نہیں بناتے کہ لوگوں کو تقریباً اویئرنیس ملے. سوشل میڈیا ہے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر نہیں آتا، وجوہات نہیں بتاتا. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر انوالو نہیں ہوگا اس میں، ہر چیز آپ لوگ، میں نے کہا آپ کی ٹیم پوری، میں اگر آپ کی ٹیم کو یہ کہوں کہ آپ کی ٹیم پوری اس بات کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل یہ سب ہم غلطی مانیں گے تو ہم آگے آئیں گے. اچھا مزید ہم بات کریں کان کی، تو کان میں سیٹی کا بجنا اچانک سے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہاتے ہوئے کان کا بند ہو جانا اور کافی دن تک اس کا بند رہنا. بالکل. اور ہم لوگ وہی بات ہے کہ ناک دبا کے تھوڑا پھونک مارتے تو کان میں ہمارا کھل جاتا ہے، پردے کھل جاتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بولا کان میں سیٹی کی آواز آنا، ٹھیک ہے، وہ ان کی وجوہات ہوتے ہیں کہ جیسے سپوز کریں کہ اڈلٹ میں ہو رہا ہے یا اولڈ ایج میں ہو رہا ہے. تو اولڈ ایج کا موسٹ کامنلی ڈیزیز اولڈ ایج میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو کامن ریزن ہے ہائپر ٹینشن اور پلس ڈائبٹیز. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کان کے پیچھے ایک نس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ آتا ہے تو کانوں کی سیٹی کی آواز آنا اور کان کا بہراپن ہونا جو کان کی نس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے دوسرا کہا کہ جی جب شاور لیتے ہیں تو کان بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عموماً یہی ہے کہ جو ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے کہ جی شاور لے کے آپ نے تھوڑی سی کاٹن بڈ مار لی، وہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کاٹن بڈ مارنا ظاہر بات ہے میل تو تھوڑی بہت ہوگی ہر انسان میں نا، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں پیچھے پش کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا ہے، جب بھی آپ شاور لیں گے تو ہر وقت بند نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. ہاں جی، تو وہ خود صحیح ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا آخری ایک سوال پوچھتی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور اپنا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے، کہ اکثر میں نے دیکھا ہے بخار کے بعد کان کا بہرا پن ہونا، بخار کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل بہت کامن ہے جو گردن توڑ بخار ہے اس کے بعد جو ہے کان کا بند ہو جانا. کیا اس کا بھی علاج ہے؟ بالکل. اکثر لوگ نہیں کراتے اور ایسے ہی بیٹھ جاتے کیونکہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں، ابھی ایسے ہی رہنے دو. ویسے ہی آپ نے کہا کہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو اس کا کیا ہم وہ کریں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل جیسے آپ نے کہا گردن توڑ بخار آنا یا اس میں کچھ میڈیسنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ٹائیفائڈ ہو گیا یا کچھ بھی جو اس میں میڈیسنس دیتے ہیں وہ کچھ ہمارے نا اوٹوٹاکسک ہوتے ہیں کہ وہ کان کی نس کو کمزور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جیسے ہم نے یہی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کا سنائی کا مسئلہ آیا ہے بخار کے بعد تو فوری آپ کو کسی بھی ای این ٹی کنسلٹنٹ کو دکھانا ہے تاکہ ہم نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے. کچھ میڈیسن ہوتی ہے کہ 3 منتھس کے بعد ریکور ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا بالکل. اچھا بعض اوقات گھر میں بیٹھنے سے میں نے خود میری دوست تھی، اس کی جو بھابھی تھی تو اس کو وہی بخار آیا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا، اور بیچاری اتنی پیاری سی عورت ہے
لیکن وہ کیا ہے کہ سننے کی نہ وجہ سے کچھ سال نہ سننے کی وجہ سے وہی بات ہے کہ آواز کو بیلنس نہیں کر پاتی. اب جب وہ بولتی ہے تو عجیب سا ساؤنڈ آتا ہے. جی بالکل. تو ایک بہت بڑا ہم مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اگر ہم اس طرح کی احتیاط نہ کریں جو آپ نے ابھی ریسنٹلی ہمیں بتایا. اچھا سر ایک بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. گولی چارو کا زیرے کا سانی بریک ہے تو ساڑی بھی گون دیتا. واٹس کے گولی چارو کا بریک اینڈ بریکن سارے انچ کے مگا پتران کن کے خاص کر مگوش مسئلہ نہیں سر کا پتران کو خاص کر جو کسان کسانی مسئلہ ہے جو کسان کسانی غلطی ما کنی وتی لوگ ہی تو کا اشیا بیدی کہ میں بغور بیچاری اور جیسے کہ ڈاکٹر کو اگر شمار چکر کائے گی سختی سے چکر کائے گی علامہ وتی گوشہ پیش پیدا رہتا پرچا کہ یہ بھی مزید بیماریاں آماج بیت کریں نیمہ امر کنی پونز ہے سارا بیسک چیز. اچھا یہ ناک جو ہے نا کہتے مطلب ہم ہر جگہ ناک گھسانا ویسے مثالوں میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آج کل الرجی بھی ہے, انفیکشن بھی ہے, ڈسٹ ماحول ہے تو ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے بچوں کو. اس کے علاوہ زکام کا آ جانا, خطرناک والے زکام کا آ جانا اور بار بار آ جانا. تو اس بارے میں بتائیں جو بیسکلی ہم موجودہ حالات میں جو الرجی ہے بچوں کو, انفیکشن ہے بیسکلی, اس کے بارے میں بتائیں اور اس کی ہم کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں, کس طرح بچوں کو بچا تو نہیں سکتے سر. بالکل جی. اچھا دیکھیے موسٹلی ہمارے پاس جو آتے ہیں نیزل الرجی کے کیا ہے سمٹمس, کیا ہے ناک بہنا, ٹھیک ہے, بنا ترتیب کے ناک بہنا, اور اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس سائنسز ہوتے ہیں. جب بار بار جیسے آپ نے کہا کہ بار بار ناک بہتا ہے تو اس کی وجہ سے سائنس کا انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ کا سر بھاری رہتا ہے, سر میں درد رہتا ہے, آنکھوں سے پانی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو نیزل الرجی ایک پولوشن, جیسے ہمارے پاس ڈسٹ الرجی ہے, رسک فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اس کا سب سے بہتر, جیسے آپ نے کہا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ سب سے بہتر جو ہے وہ ان سے آپ احتیاط کریں. اب بچے ہیں, اڈلٹ تو کر سکتے ہیں بالکل. اب بچے ہیں, بچے میں کیا ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہماری لیکنگ ہوتی ہے کہ اتنی ڈسٹ پولنس میں بچے کو ہم باہر لے کے جا رہے ہیں وداؤٹ کوئی کورنگ یا وداؤٹ کچھ, تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری لیکنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے پولنس وہی بچے کو بھی انہیل کرا لیے, ڈسٹ بچے کو بھی انہیل کرا لیا, ٹھیک ہے. تو اسی وقت پریکاشنلی جب آپ کو نیزل الرجی ہو جاتے ہیں تو اس سے پریونشن, نیزل الرجی میں کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ کتنی بھی میڈیسن کریں, جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے, جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اچھا بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, جیسے نومولود بچے ہوتے ہیں, ان کو ہم باہر نہیں نکال رہے ہوتے اس موسم میں, لیکن کیونکہ ڈسٹ کا ابھی موسم ہے تو ہمارے گھر میں ڈسٹ جمع ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جھاڑو مارنے لگتے ہیں, وہ ڈسٹ جب اٹھتا ہے تو بچہ وہی اس کو الرجی ہو جاتی ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے, جو میں نہیں کرتی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں, کہ پانی چھڑکنے کے بعد اگر ہم جھاڑو ماریں تو وہ ڈسٹ جو ہے تقریباً ماحول کے ساتھ اڑے گی, تو بچوں کو الرجی سے ہم بچا سکتے ہیں. لیکن سر اس کے علاوہ بھی کمرے کو کیسے ہم موسٹر کریں, کمرے کو کیسے ہم اتنا موسٹر کریں کہ ڈسٹ بچے تک نہ پہنچے. کمرے سے بھی ڈسٹ جو ہے پاس ہو جاتا ہے بچوں کو اور بچے الرجی میں آ جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں صرف ایک ہو گیا الرجنس, اس کے دوسرے بھی وجوہات ہیں کہ بچے کو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی لالی پاپ اسپیشلی آج کل جو دے رہے ہیں یا چپس, صبح ناشتے میں اتنی حیران ہو جاتی ہوں. آج بھی میں نے ایک عورت کو ایسے ہی میں کہا بہن یہ مت کرو, زہر مت دو اپنے بچوں کو. 1 سال کے بچے کو صبح ناشتے میں کرسپ اور چپس وہ 5-5 روپے 10-10 روپے والے دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہہ رہے تھے مانتا نہیں ہے. دیکھیں نا بچہ 1 سال کا کیا مانے گا. اللہ, مجھے میرا جو دل جلتا ہے نا, میں ایسی ماؤں کو سلام کرتی ہوں, کیا دل لے کے تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہماری لیکنگ ہے ایز اے پیرنٹس. جی سر. کہ ہم اگر اپنے آپ کو کچھ اویئر کریں تو یہ ساری چیزیں, بچہ ہے ظاہر ہے وہ ضد کرے گا کہ آپ اس کو ایسے تو نہیں ہے کہ چپس کا پورا ڈبہ دے دیں یا لالی پاپ دے دیں. تو اسی وجہ سے ٹھنڈی کھٹی چیز, پاپڑ, چپس, تو یہ وجوہات کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکلس ہیں, ٹاٹری ہیں یا کچھ بھی,
تو وہ بالکل بچوں کو بار بار سمٹمز وہ کراتے ہیں. ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں. اب بالکل. دیکھیں 5-10 روپے والے چپس میں اب کیسے بقول آپ کے یہ بنتے کیسے ہوں گے, بالکل اور یہ جو ان میں چٹپٹی چیزیں ہیں, ٹاٹری ہے, یہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. وہ بچہ جو ابھی صرف اور صرف لئی کھا سکتا ہے, اس کو صرف دہی کی طرح چیزیں میلٹ کر کے دے سکتے ہیں. یہ اچھا ہماری عورتیں بھی عجیب ہے نا. پھر میں اکثر, آپ یقین کریں, میری بچی 1 سال کی ہے تو میں اس کو چیزیں گلائنڈ کر کے دیتی ہوں ابھی بھی, تاکہ اس کے معدے پہ کوئی اثر نہ ہو اور وہ آرام سے ہزم کر سکے. اب عورتیں مجھے کیا کہ اس کو مرچ کھلاؤ, اس کو عادت دو مرچ کھانے کی. میں نے کہا میں کیوں عادت دوں, جب ڈاکٹر مجھے منع کرتے کہ مرچ اور تیل میں نہ کھاؤں, میں اپنی بچی کو کیوں عادت دوں. بالکل. تو یہ اب عجیب سا ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ خود منع کو دے لیکن بچوں کو کھلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ عادت کر لیں. تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے تقریباً. بالکل وہی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اڈلٹ میں ہم خود احتیاط کرتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ پرسنلی اگر آپ زیادہ تر تیل گھی والی یوز کرتے ہیں تو آپ کا گلا پکڑ سکتے ہیں, آپ کو نزلہ ہو سکتے ہیں, تو بچے کو کیسے نہیں ہوگا. اچھا, نزلے کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے کہا انفیکشن ہے, ناک تو بہتی رہتی ہے اور اس کو روک بھی نہیں سکتے جب تک موسم ختم نہ ہو, کیونکہ ہم احتیاط بھی کریں تو کتنا کریں. کتنا کر سکیں. ہم اینٹی بائیوٹک پہ آ جاتے ہیں بار بار بچوں کو لے کر, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا نزلہ ہے, ہم کسی کلینک والے کے پاس جا جاتے ہیں, پڑوس میں کوئی بھی ہے فیملی فزیشین. آپ دیکھیں کہ اگر وہ اچھا ہے تو اینٹی بائیوٹک نہیں دے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرسٹ اس کا ریزن ہے وائرل. تو وائرل 7 to 10 days ویسے ہی ان کو صحیح ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سمپل اینٹی الرجک رکھتے ہیں, وہ بھی پہلے پریونشن کرتے ہیں کہ بھائی پریونشن کر لیں, اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اینٹی الرجک یہ یوز کر سکتے ہیں, اسپیشلی بچوں میں. کیونکہ امیون سسٹم جب ہم اینٹی بائیوٹک شروع کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بچوں کے امیون سسٹم بھی ویک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور الرجی کا موسٹ جو ہے کہ آپ بچوں کی امیونٹی بڑھائیں, اس کو کھانے پینے میں احتیاط کریں, اور ہاں انٹل انلیس وہ انفیکشن نہ کرے, جیسے فیور کا آنا, پھر ہم پریکاشنلی اینٹی بائیوٹک دے سکتے ہیں. اچھا سر, اینٹی بائیوٹک کے علاوہ بھی اینٹی الرجی کا ایک سیرپ آتا ہے, میں نام تو نہیں لے سکتی, جو کامنلی ڈاکٹر بچوں کو دیتے ہیں, کیا یہ ہارمفل نہیں ہوتا؟ لانگ ٹرم ہارمفل ہو سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے, دیکھیں نا, کیونکہ الرجی ہے, رنی نوز ہے, تو ہم نے اینٹی الرجک دی ہے. اینٹی الرجک شارٹ ٹرم کے لیے ہم دے سکتے ہیں, تو لانگ ٹرم کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ پھر ایکسیس میں جو بھی چیز آپ ایکسیس کریں گے اٹ ول بی ہارمفل ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک کھانسی ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کی طرف سے آتی ہے, اس پہ پھیپھڑے پتہ چل جاتے ہیں کیونکہ سانس کی نلی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے بچوں کی پہلے ناک بند ہوتی ہے پھر ان کو کھانسی آنے لگتی ہے. کیا بلغم ناک سے بھی تھروٹ میں جا کے کھانسی پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل. اس میں کیا ہے, دیکھیں آپ نے جیسے بولا نا کہ ناک بہنا, اب ناک باہر سے بہہ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پیچھے گلے کی طرف, جیسے آپ کو میں نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ کان ناک گلا تینوں انٹرمنگل ہے. ناک کی وجہ سے نزلہ پیچھے گرتا ہے, ٹھیک ہے, نزلہ کیونکہ اوپر سے بہہ رہا ہوتا ہے تو ناک سے, ٹھیک ہے نا, تو ناک سے آپ نے باہر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر پیچھے اندر گلے کی طرف بھی جاتا ہے. تو عموماً بچوں میں کیا کرتے ہیں, وہ صاف تو نہیں کر سکتے, تو وہ پیچھے جا کے نا چیسٹ میں انفیکشن کراتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کھانسی بھی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے. اچھا, اس میں دودھ کا استعمال اگر ہم نہ کریں تو بہتر, یا دودھ دیتے رہے بچوں کو؟ کوئی میرے حساب سے ایچز کچھ نہیں ہے کہ آپ دودھ کا کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا, ہاں جی بالکل, کہ آپ بالکل کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دودھ سے اور کیلا دینے سے بلغم زیادہ ہو جی جاتا بالکل ہے. کہتے ہیں, لیکن میرے حساب سے دیکھیں بچہ جو ٹالریٹ کر سکتا ہے اس ایج سے ہم تھوڑا بہت ضرور دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسے خوراک ہے, دودھ اور کیلا ایسے خوراک ہے کہ بچہ جو ہے وہ, میں نے سنا ہے کہ اگر آپ 2 کیلے دے دیں بچوں کو تو پورا دن وہ نہ بھی کھائے تو اس کا پروٹین بحال ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے نا بچوں سے. اس میں صرف اور صرف ہم اگر کیلا اور دودھ دیتے تو میرے حساب سے بچہ بیمار نہیں ہوتا, کہیں اور نہ کچھ ہم ایڈ کرتے ہوں گے ضرور. ویسے میں شہد ایڈ کرتی اور کچھ نہیں ایڈ کرتی. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے بچوں کی باتیں, اور یہ خاص کر انفیکشن کے لیے جیسے کہ انہوں نے کہا احتیاط بہت ضروری ہے, لیکن احتیاط کریں بھی تو کتنا کریں. آخرکار اس موسم کے جانے کا ہی انتظار کر سکتے ہیں ہم لوگ. اب پولوشن گھر تک آ گیا ہے تو اس نے تو کیا کہہ رہے بلیک ہول بنا دیا آسمان میں ہمارے پولوشن نے. گھر کی بات تو گھر کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ناک میں ایک گوشت کا بڑھ جانا,
اکثر بچوں کی اگر ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں امیڈیٹ اس کو آپریشن کرائیں, اور اگر نقصان, بعض اوقات ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی تو آپریٹ نہ کریں, اور بعض اوقات یہ بھی خیال ہے کہ اس گوشت کے آپریشن کرانے کے بعد یہ پھر بڑھ جاتا ہے. جی بالکل. تو اس کے بارے میں بتائیں کچھ. اچھا دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں نا, ایک ہے ناک کا گوشت کا بڑھ جانا, ایک ہے ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا. تو ناک کا گوشت جو ہوتا ہے وہ سمپل الرجی کی وجہ سے فزیولوجیکل فینامنا ہے کہ جب آپ کسی کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس کی ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے, جی, یعنی گوشت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ آبسٹرکشن نہیں کر رہا ہے, یعنی ناک کا بند ہونا آپ کو تکلیف نہیں دے رہا ہے, تو میرے حساب سے صرف آپ اپنی الرجی کو کنٹرول کریں, اس سے کوئی آپریشن اس کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس وہ آپ کے ناک کو بند کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے اگر آپ نے ایک بار اس کو صحیح کر لیا, آپریٹ کر لیا, آپ کے پاس الرجی ہے, اس کو ٹریگر سمٹمز ہیں, پھر بھی وہ ہائپرٹرافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس جو بیچارے اسپیشلی پیشنٹس آتے ہیں ناک کی ہڈی, کہنا ڈاکٹر صاحب ہم نے تو 2-3 سال پہلے ناک کی ہڈی کا آپریشن کرا لیا ہے, یہ پھر کیوں بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے کہ اگر ناک کی ہڈی ایک بار صحیح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر 17 سال یا 18 سال کی ایج کی کم کی وجہ سے, تو اس میں اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو میں بھی, کیونکہ اللہ سے نے ہمیں گروتھ دی ہے, تو وہ 17-18 سال میں یہ بڑھتی رہتی ہے. بالکل. تو ہم اسی وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ایج از گریٹر دین 18 ایئرس. آپ کی قد بھی بڑھ رہی ہوتی ہر چیز کہ آپ کے قدرتی جو نظام ہے, آپ کے بونز, مسلس, آپ کی ان کی بالکل گروتھ ہوتی ہے قدرتی. تو اسی وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ 18 ایئرس تک اس کو جتنی گروتھ کرنی 20 سے ابو جا کے آپ وہ آپریشن 17-18 تک ڈیمارکیشن ہے کہ آپ جی اس سے نیچے نہ کریں, باقی اس کے اوپر آپ کرا لیں, دیٹس گڈ. اچھا, اکثر ہم بچے گر جاتے ہیں اور ناک کی ہڈی کو چوٹ آتی ہے, بالکل, اور اس چیز کو ہم اوائڈ بھی کرتے ہیں, یہاں تک کہ ناک ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ بچے کو آگے جا کے کتنے پرابلم میں ڈال سکتا ہے, یا نہیں یہ نارمل ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں اگر جو کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے گرنے کی وجہ سے, تو اگر اس وقت آ سکتا ہے بچہ نا کہ ود ان آورس میں کسی بھی ای این ٹی کنسلٹنٹ کے بعد آ جاتا ہے, تو ہم ایک ایکس رے کراتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ جی اپنی جگہ سے تھوڑا سا سائڈ ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے, کریش ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی سمٹمز کتنا کر رہا ہے, کوئی اور سمٹمز تو نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایوالیویٹ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے بالکل شدید ٹوٹا ہوا ہے تو ہمیں ایکشن لینا ہے اس وقت, اور اگر نارملی اس میں خراش, پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ جی 17-18 اچھا ایئرس سر, ایک اور چیز ہوتی ہے نکسیر کا پھوٹ جانا, جو کہ میں نے کالج میں بھی دیکھا ہے اکثر لوگوں, میں پہلے ڈر جاتی تھی لڑکیوں کی ناک سے اچانک سے خون کا بہنا, تو یہ کس وجوہات سے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے, اور اس کے بھی خطرات ہیں؟ بالکل, دیکھیں جیسے آپ نے بولا کہ ناک کا سیر جسے ایپیسٹیکسس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے چند ریزنز ہوتے ہیں کہ بچوں میں کیوں آتا ہے, کیونکہ اسپیشلی نوز ڈرائنیس کی وجہ سے, پولینس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. پھر ہم اڈلٹ میں آتے ہیں کہ بار بار جو ناک کو صاف کرتے ہیں, اسپیشلی گرلس جو نوز ٹراما کرتی ہے نیلز سے, ٹھیک ہے, تو اسی سے آ جاتی ہے, تھوڑی بہت لیسریشن ہو جاتی ہے, اسی کی وجہ سے ناک سے خون آنا. تو اگر بار بار آ رہا ہے تو ہمیں ایوالیویٹ کرنا ہے, مطلب یہ تھوڑا سا بغیر کسی وجہ کے اگر آ رہا ہے نکسیر بار بار, مطلب اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ہمیں تقریباً ہمیں اس چیک اپ کرانا چاہیے کہ کیوں آ رہا ہے, ریزن کیا ہے. اچھا, انفیکشن اور الرجی کی وجہ سے بھی کیا آگے جا کے ہارمفل ہو سکتی ہے, ایسی چیزیں ہو سکتی ہے کہ خطرات ہو؟ بالکل, جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ نوز کے ساتھ ان کے سائنسز ہیں, جی, ٹھیک ہے. یہ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے کہ وہ نزل الرجی جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ چلی جاتی ہے, سائنوسائٹس کراتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ آنکھوں میں بھی چلی جاتی ہے, آنکھوں میں بھی پرابلم, آنکھوں کی وجہ سے. پھر اس کا اوپر روٹ دیا ہوا ہے برین کا, تو اسی کی وجہ سے سر میں شدید رہنا, ٹھیک ہے. اور دوسرا جب یہ کرونک ہو جاتا ہے نیزل الرجی, تو اس میں ایک جیسے ہم نے بولا پہلے فزیولوجیکل ہائپرٹرافی, پھر اس میں ایک گوشت بن جاتا ہے جس کو نیزل پولپ کہتے ہیں, نیزل گروتھ کہتے ہیں. تو یہ کرونک آپ نے احتیاط نہیں کیا, کسی کو کنسلٹنٹ کو دکھایا نہیں, ای این ٹی سرجن اسپیشلسٹ کو وزٹ نہیں کیا کہ جی ایوالیویٹ کرنا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ آگے ان کی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی ہے, تو میرے حساب سے تو ان کو ہم نے ایوالیویٹ
کرتے رہنا ہے. اچھا ناک کی بھی بات ہوگی, کان کی بات ہوگی, اب تھائرائڈ جو کہ آج کل تقریباً کامنلی تھائرائڈ ویسے میں نے سنا ہے کہ گلے میں ہوتا ہے, لیکن اس کا ایکٹیو ہو جانا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایکٹیو ہو جائے. تھائرائڈ کے کیا سمٹمز ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور بعض اوقات یہ ایسی بیماری ہے کہ پتہ نہیں چلتا, تھائرائڈ کا پتہ نہیں چلتا, اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ اندر کے اعضاؤں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ برین کو کنٹرول کرنے لگتا ہے یا ایک بیریئر بنا دیتا ہے برین اور باڈی کے بیچ میں. تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں, نمبر فرسٹ جو ہمارے پاس تھائرائڈ ہے, جیسے آپ نے بولا کہ نارمل اسٹرکچر سے مڈ لائن آف دا نیک پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کو دی ہوئی اللہ سے. تو نمبر فرسٹ جیسے ایکٹیو ہو جاتا ہے یا اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو سمٹمس آتے ہیں کہ نمبر فرسٹ کہ سوجن ہے گلے میں, ٹھیک ہے, یہ تو عام جس کو بھی ہوگا یہ پتہ چل جائے گا. دوسرا ہوتا ہے کہ جی اس کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں کہ سوجن نہیں ہے, باقی آپ کو دوسرے فیچرز آتے ہیں کہ جیسے سپوز کرے دل کی دھڑکن تیز ہونا اچانک سے, پسینے زیادہ آنا, ٹھیک ہے, زیادہ ٹھنڈک یا گرمائش محسوس ہونا. یعنی اب جیسے ہم سردی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اگر بولے کہ جی مجھے تو گرمی لگ رہی ہے, مطلب اچانک سے جسم کا گرم ہو جانا, یہ اکثر میں نے دیکھا ایز کمپیئر ٹو دوسروں سے کہ جی مجھے تو اس موسم میں بھی نا بالکل گرمی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچانک آپ کا وزن کم ہونا یا بڑھنا, بیسیکلی باڈی ٹیمپریچر کا کنٹرول میٹابولزم, اس کو میٹابولزم کا بڑھنا یا کم ہونا. اسی وجہ سے کچھ یہ سمٹمس ہیں کہ جو الارمنگ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیشلی ان کے رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جیسے آیوڈینیٹڈ نمک یا نان آیوڈینیٹ نمک, جیسے اسپیشلی کہتے ہیں کہ ہم جی لاہوری نمک یوز کرتے ہیں بغیر, جو بیچ میں پہلے بھی آتا تھا بالکل پاؤڈر والا, ٹھیک ہے. تو وہ رسک فیکٹر کراتا تھا کہ آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے. یہ آپ وجوہات بتا رہے ہیں کہ کس وجوہات سے تھائرائڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس الارمنگ سمٹمز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسٹ بی ایوالویٹڈ کہ جی اللہ نہ کرے کہ تھائرائڈ سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ہماری دوسرے اعضاؤں کو یا دوسرے باڈی پارٹس کو؟ یہ تھائرائڈ جیسے آپ کو بولا کہ اٹ کنٹرولز دا میٹابولزم آف ہول باڈی, ٹھیک ہے. تو اس تھائرائڈ کو ایک نام دیتے ہیں کہ جی یہ دماغ سے لے کے پاؤں تک کسی بھی جسم کو یہ نقصانات پہنچا سکتا ہے, کسی بھی نس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے. نس کو ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ کتنا مطلب ایک چھوٹی سی بیماری ہے لیکن کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے. اچھا تھائرائڈ کا آپریشن ہے, بعض اوقات لوگ آپریٹ نہیں کرواتے کیونکہ بعض وہی خوف ایک آتا ہے کہ تھائرائڈ پھر سے آ جائے گا, یہ اور زیادہ نقصان پہنچانے لگتا ہے آپریشن کے بعد. یہ لوگوں میں ویسے خیالات ہیں, اور ڈاکٹر بھی ٹریٹمنٹ پہ رکھتے ہیں لوگوں کو تقریباً ہائی پوزیشن کے باوجود بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹریٹمنٹ پہ ہوتے ہیں یعنی کہ میڈیسن پہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل بھی صحیح نہیں. دیکھیں جو میں نے ابھی ریسنٹ ایک پیشنٹ دیکھا تھا مرشد ہاسپٹل میں, لٹرلی آپ بلیو کریں کہ اس کی ہیوج نیک سویلنگ, وہ بیچاری پردے میں آئی تھی, اس نے تقریباً 12 سال سے اس کو سنبھالا ہوا تھا. کہ میں نے جیسے سویلنگ دیکھی تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ماں اللہ کو مانو یہ کب سے ہے آپ کو؟ کریں نہیں ہم تو 12 سال سے یہ ہے, بس ہم پردے والی ہیں تو ہم نے یہ دکھایا نہیں. تو میرے حساب سے اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی الارمنگ ہے, کیونکہ یہ آگے جا کے کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی بالکل. اور ہم نے ان کا ورک اپ کرایا اور مجھے لگا کہ شاید 90% اس میں کینسر ہی آئی. مطلب اتنا خطرناک, بالکل خطرناک ہو سکتا ہے جی بالکل. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میڈیسن پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے؟ جی جیسے میں نے کچھ آپ کو وجوہات بتائی کہ میٹابولزم کو کور کرتا ہے نا, کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی سویلنگ ہے نہیں لیکن ان کا کام ایکٹیو ہے, جس کو ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ آپ کو میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے انٹل انلیس آپ کو گلے میں کوئی سوجن نہیں ہے. تو کیا یہ لانگ ٹرم میڈیسن ہے یا لائف ٹائم میڈیسن ہے؟ تو اس سے اچھا نہیں بندہ آپریشن ہی کروا لے. دو وجوہات ہیں نا, کہ اگر دوائی سے صحیح ہو جاتا ہے, سویلنگ نہیں ہے تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو آپ کو کنٹرول کرتے رہنا ہے. کہ کچھ کیا کرتے ہیں کہ جی 6 مہینے ہم نے اسپیشلی ہائپو تھائرائڈ تھائروکسین کھا لی, اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ جی بند کر لیں اس کو,
ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بولا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے چیک اپ کرانا ہے, آپ نے انویسٹیگیشن کرانی ہے, تاکہ وہ اوپر نیچے تو نہیں ہوا ہے. اچھا سر, ان میڈیسن ویسے ہر میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ تھائرائڈ کو کنٹرول کرنے والے میڈیسن ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ہائی وہ ہوں گے, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. جی بالکل, ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر دیکھیں ڈیزیز خطرناک ہے یا میڈیسن, کیونکہ ہم جو بھی میڈیسن لیتے ہیں کہ ہم بینیفٹ کے لیے لیتے ہیں, اور ہر میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ جی اس سے فائدہ زیادہ پڑ سکتا ہے یا نقصان, اسی حساب سے آپ کو چلانا ہے. اچھا, مزید ایسی بات جو تھائرائڈ کی وجہ سے آپ تھائرائڈ کے بارے میں آپ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں؟ تو بس یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ جو میں نے چند ان کے علامات بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ ہو رہا ہے تو مسٹ بی ایویلویٹڈ کہ آپ کو کوئی ریزن یا کیوں بڑھ رہا ہے, یا آپ کو کوئی گلے میں گلٹی جسے کہتے ہیں یا سویلنگ کہتے ہیں, تو اگر اللہ نہ کرے کہ ہو آپ کو, تو اس کا ہم نے جلد سے جلد فوراً ہم نے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے, چیک اپ کرنا. اچھا, ایک اور چیز ہے, اس کے بعد ہم بریک میں جائیں گے, آنکھوں کا باہر نکل جانا. تو آنکھوں کا باہر نکل آنا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے تھائرائڈ کا, کیا پھر وہ پوزیشن نارمل ہو سکتی ہے ویسے آنکھوں کی؟ جی بالکل, جیسے اس تھائرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گریوز ڈیزیز. وہ پہلے بھی جیسے ہم نے بولا کہ تھائرائڈ ایسا ہے کہ آپ کی برین سے لے کے پاؤں تک وہ ہر جسم کو تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے آنکھوں کی باہر نکل آ جاتے ہیں. تو تھائرائڈ کی کمی کی وجہ سے یا تھائرائڈ کی بڑھ جانے کی وجہ سے, تو وہ میڈیسن سے انشاءاللہ اگر آپ پراپر احتیاط علاج کرائیں گے تو وہ صحیح ہو سکتے ہیں, کور ہو سکتے ہیں. بالکل. چلے جی, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سر, پھر مزید اپنے ٹاپک کو جاری رکھیں گے. بول شاہ رخ کا زیرے کا ثانی بریک کی وجہ ساڑی میں گھوم لیتا ہوں. واشت کے گولی چارو کا بریکن چارے چکے وہ گپو تران کن گئے ڈاکٹر دیپک رائی انچی کے تھائرائڈ کے بارے ماں گپ کو ماں انفیکشن بارے نظر انفیکشن بارے گپ کو ماں گوش بیماری بارے گپ کو نی مکائی مین فوکس میں ہستی جو کہ مرچی باندھا پاکستان تو کا پاس کامنی ماؤتھ کینسر, ڈپے کینسر, جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اور آج کل ہر ایک دوسرے بندے کو ہوتا جا رہا ہے. مین وجہ اس کا گٹکا پان بتا رہے ہیں لوگ, سگریٹ کا پینا, گٹکا کھانا, پان کھانا. لیکن بیسکلی اگر دیکھا جائے یہ عام طور پہ بھی کسی چھوٹے سے دانے سے بھی یہ کینسر جو ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے. اس کی وجوہات بتائیں, اس کی سمٹمز بتائیں, اور کتنے حد تک آپ ایسے مریض دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اسپیشلی جو ماؤتھ کینسر جو آج کل اسپیشلی کراچی میں ون آف دا موسٹ کامن, اور آپ کے اس کے وجوہات دیکھیں کہ ہر گٹکا, پان, نسوار, چھالیاں اتنی کھاتے ہیں کہ ہم نے ریسنٹ ایک پیشنٹ دیکھا ہے کہ ایج 17 ایئرس, 17 سال, اس میں ہم نے کینسر دیکھی ہے. 17 سال کی ایج, 17 سال کی ایج میں فلٹر ایج ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب فلٹر کرتا رہتا ہے, اور اتنی لیک آف اویئرنیس کہ وہ پورا اس کا اندر گال میں بالکل بن گیا ہے, پھر جبڑے کو کھا لیا ہے. اس کو یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ جی مجھے دکھانا ہے ڈاکٹر نے, اس نے کہا کہ جی بالکل یہ تو دانہ ہے, صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں تو اسپیشلی یہ کہوں گا, اسپیشلی کراچی میں, کہ اللہ کو مانے پان, گٹکا, چھالیاں جو ماؤتھ کینسرز کراتی ہیں. اچھا, اس کی وجوہات یہ بھی بتائیں, کیونکہ گٹکے سے پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتی, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے زیادہ, جیسے کہ ہم پانی کا, ویسے ہم لوگ بھی پانی کا بڑا کم استعمال کرتے ہیں, تو یہ خوراک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, خوراک کا کم ہو جانا یا پروٹین کا کم ہو جانا یا پانی کا نہ پینا, اس کی وجوہات سے بھی کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے. سب سے بہتر آپ کے جو اس میں گٹکے میں ہے نکوٹین اور پلس جو اس میں اچھے کیمیکلس ہیں وہ آپ کی پوری جلد ختم کر لیتے ہیں. جو ہمارے نارمل ہے میوکوزا اس کو پورا ختم کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو اسپیشلی گٹکا کھاتے ہیں اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے,
منہ بند ہونا، پھر آپ کا اندر چھالے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ الارمنگ سائنس ہوتی ہے کہ جی چھوٹا سا ایک دانہ بن گیا، اس نے کہا کہ نہیں اس کو تو چلنے دے بس یہ گٹکا کھانا ہے. تو اٹ کازز کیمیکل برن، کہ وہ اندر اتنا اس کو ختم کرتے جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ پہلے چھالا نکلتا ہے. اگر چھالا 3 مہینے سے یا 2 مہینے سے صحیح نہیں ہوتا ہے، مسلسل ایک ہی چھالا ہے کہ آپ کا 2 مہینے تک آپ ٹارگیٹ رکھیں، 1.5 مہینے 2 مہینے تک صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس کے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ اب لٹرلی اتنی لیک آف اویئرنیس ہے. 17 سال کے بعد کیا ایج ہے، اور اتنا لیٹ سے آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں ایز اے ای این ٹی کنسلٹنٹ یا سرجن کے پاس، لٹرلی مور دین 20% اسٹیج 3 اور 4 میں ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا علاج ہم کیا کریں. سر کینسر کیونکہ سائلنٹ کلر کہتے ہیں کینسر کو، وہ سائلنٹلی اپنا کام کر جاتا ہے. اکثر ویسے آپ نے صحیح کہا کہ ہماری داڑھ میں یا ہماری گال کے مطلب اندر کی اسکن پہ کوئی دانہ ہو، بالکل، یا وہ دانہ بار بار نکلے یا ہمیں تکلیف دے رہی ہو یا نہ دے رہا ہو، ہم ڈاکٹر کو نہیں دکھا پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ عام سا دانہ ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت عام طریقے سے لیتے ہیں. جی تو وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جی منہ میں کوئی بھی چھالا نکلا ہے اور پیشنٹ ہم نے جو رسک فیکٹر بتائے، پان ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، چھالیاں ہے، کوئی بھی رسک فیکٹر ہے، تو میں تو چاہوں گا کہ آپ پلیز وزٹ کریں ای این ٹی اسپیشلسٹ کو، تاکہ اس کا معائنہ کر سکیں کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ ایسی کوئی بیماری ہے اور ارلی اسٹیج میں ہو جو آپ کے ٹریٹمنٹ کے لائق ہو. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی کر لیتے ہیں، اگر ٹریٹمنٹ کے بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس دانے کا بڑھ جانا، پھر کینسر کا آ جانا، یہ بھی خطرات ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نا اسپیشلی کینسر کی اسٹیجز ہوتی ہیں کہ اسٹیج 1 اور 2، تو ہم ان کو جلد سے جلد جتنا اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ جلدی ارلی اسٹیج میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل اچھے علاج پاسیبل ہے. سرجری ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر تھوڑے بھی مارجن پازیٹیو آتے ہیں کہ ہم اس کو پھر بائیوپسی کے لیے بھیجتے ہیں ہسٹوپیتھ کے، کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی مارجن پازیٹیو آتے ہیں تو پھر ہم چھوائیں یا کیمو تھراپی ہم دیتے ہیں کہ تھوڑی بھی اگر جڑ بچی ہو تو ان کو ہمیں صاف کرنی ہے. اچھا مین کازز، مین وجوہات جو ہے، اپنے بیسک وجوہات تو بتائے، گٹکا، پان، سگریٹ. میں حیران ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کوچنگ سینٹر سے نکلتے ہی سگریٹ پینے لگتے ہیں، اور کوئی بھی اسے منع نہیں کر رہا ہوتا. مطلب کوچنگ سینٹر میں نے خود دیکھے، بہت بڑا کوچنگ سینٹر تھا، تو میں جب گزر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے اسموکنگ کر رہے ہیں. اب کوئی بھی وہاں پہ بھی کوئی سسٹم سیکیورٹی نہیں ہے کہ بچوں کو منع کرے، یا ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ ماں باپ، اچھا اسموکنگ والا بچہ پہچانا جاتا ہے لیکن ماں باپ وہ بھی زحمت نہیں کرتے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سی عورتیں ہیں، اور یہ مردوں میں ویسے زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں موسٹلی ہم کیا کہتے ہیں، جیسے ہم لیڈیز ہیں نا کہ بالکل کھانا پینا بالکل بند ہے، اور آج کل اس کو پتہ ہے سگریٹ کو چھوڑ کے شیشے پہ آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شیشہ ایز اے فینسی، فیشن ہو گیا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ شیشے میں ہائی نیکوٹین ہے، بالکل وہ لیکوڈ نیکوٹین ہے، وہ زیادہ پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اس کا WHO نے یہی کہا کہ اگر اس میں اگر آپ شیشہ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ پیتے ہیں تو مور دین 100 سگریٹ ان کی کیا لائق ہے. اتنا ہیزرڈ، بچے ماں باپ کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں، وہی فیشن ہو گیا کہ جی وہ تو کلرفل ہے اور اس میں بڑی خوشبو پیاری ہے، تو بس جی میں تو اپنے مزے کے لیے پی رہا ہوں. تو یہ آج کل فیشن ہو گیا ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا یہ اتنی سستی کینسر ہے کہ ہم خود دیتے ہیں. فار ایگزامپل کیسے کہ ہم جہاں پہ بھی شادیوں میں جاتے ہیں، آپ کھا پی کے باہر دیکھے پان لگایا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ جی لے لیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی علامات. سر پان تو ہمارے رسموں میں بھی آتا ہے نا، بالکل، جیسے کہ ہمارے بزرگ بھی پان دان رکھ کے، ہماری امائیں جو ہے وہ کھاتی تھی پان. دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں جی، اسی وجہ سے ہی اب دیکھو پان سمپل ہے، اس میں کیا کرتے ہیں وائٹ چونا لگاتے ہیں. از اے کیمیکل بن، چونا کس میں ہم لگاتے ہیں؟ دیواروں پہ لگاتے ہیں، تو وہ ہم کھاتے ہیں. یہ میں ہمیشہ سوچ رہی تھی کہ وہی چونا ہے جو دیواروں پہ لگاتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ
چونا لگا دیا, کتھا لگا دیا, اتنے کیمیکلس ہیں ان لوگوں میں, وہ کیمیکل برن کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بولا بھی جاتا ہے کیونکہ پان میں جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں جیسے کہ سونف ہو گیا, کھوپرا ہو گیا, یا دوسرے انگریڈینٹس ہو گئے, کہیں نہ کہیں بغیر کیمیکل والی چھالیاں ہو گئی, پان کا پتا بذات خود ہو گیا بذات خود, ٹھیک ہے, تو یہ مفید بھی ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے کہا ان میں کیمیکلز ڈلتے ہیں, چونا, کتھا ایکسٹرا کرتے ہیں, اس کے اوپر پتی ڈال دی یا مطلب ڈفرینٹ کیمیکلز ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں, اللہ نہ کرے, اب دیکھیں گے آپ کے کوئی ایک 50 سال سے کھا رہا ہے, اس کو کوئی علامات نہیں ہے, ایک بیچارے 1 سال سے کھایا, اس کو اچانک سے ہو گیا. تو یہ ہر انسان کی الگ اپنی امیون سسٹم الگ ہے, یا اندر میکوز اللہ سے کی طرف سے ہر ایک کو اپنا دیا ہوا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جی میں کہوں گا کہ آپ اتنے سال کھاؤ کہ آپ کو نہیں ہوگا, کہ آپ نے اتنے سال کھائیے کہ آپ کو کیوں نہیں ہوگا. اچھا کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا یا پروٹین یا وائٹامنس کا استعمال نہ کرنا بھی کازز ہو سکتے ہیں. بالکل, لیک آف امیون سسٹم ہے, جیسے ہم نے امیونٹی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور آج کل جو تیزابیت, آئل, کوکنگ آئل, اتنی مرچی والی چیز کھانا, تو کوئی شروع سے ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنے دیکھو نا کہ ہم آپ اور میں, کہ اگر ہمیں کوئی گرڈ پرابلم, معدے کا کوئی پرابلم ہوگا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو لا علاج چھوڑتے جاتے یہ بھی ایشوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے انشاءاللہ میں تو پرسنلی ایڈوائز کروں گا کہ اے خدا دار یہ چیزیں بالکل بند کر لیں. اور ان کے کچھ علامات کیا ہوتے ہیں کہ کینسر, جیسے پہلے میں نے بولا کہ کوئی بھی دانہ نکل آیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا منہ کا بند ہونا ہو جاتا ہے. یہ الارمنگ سائنس ہے کہ آپ بھائی پریکاشن لیں. اچھا منہ نہیں کھول سکتے, کہتے ہیں بالکل بند ہو یا جاتا ہے. منہ کھول کے بھی دیکھیں کہ آپ کتنے حد تک اپنا منہ کھول سکتے ہیں, اور اگر بیریئر آئے بیچ میں آپ نہیں کھول سکتے, امیڈیٹ ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ علامات ہیں. اور اندر جو ہے سفیدی آ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ میکوزا میں آپ دیکھیں گے تو ان کی پوری جلد جو ہے نکلنے اور پوری گل جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسی الارمنگ سائنس ہے. اور زیادہ مرچی لگنا, ٹھیک ہے, تو میں اتنا فوری کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ آپ ایک ریویو کرا لیں, تاکہ اللہ نہ کر کے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی ایسے الارمنگ سمٹم تو نہیں ہے جس کو جی بعد میں جا کے یہ خطرناک کینسر کی صورت میں آئے. اچھا گلے میں سوزش کا ہونا, بالکل یہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ہم صبح صبح اٹھتے بھی ہیں تو یہاں سے جب ہم پانی پیتے تو یہاں پہ پین ہونے لگتا ہے, ایک عجیب سا پین ہونے لگتا ہے, جو کہ ٹائم پیریڈ کے بعد, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, اور گلے کا سوزش ہونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ اچھا دیکھیں, اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں نا بچوں میں اور بڑوں میں, بچوں میں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی بچوں کے ٹانسلس بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وہ گدود ہے, تو ظاہر ہے اگر وہ بار بار خراب ہوتا ہے تو ان سے احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے. کہ بچہ ہے, جیسے ہم نے پہلے اسٹارٹنگ کیا تھا کہ یہ لالی پاپ, چپس, پاپڑ, کولڈ ڈرنکس, تو وہ کیا کرتے ہیں ایز اے اریٹیٹنگ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے بار بار انفیکشن رہتا ہے. تو وہ آتے ہیں پیرنٹس, جی ہمیں ٹانسل کا آپریشن کرانا ہے, ٹھیک ہے, جب تک انٹل انلیس کہ پراپر انڈیکیشن نہیں بنتی تو میں اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن نہیں کرنا ہے, کیونکہ پریونشن آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ ٹانسلز بھی آپ کے تھائرائڈ کی طرح ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, بس وہ ایکٹیو جب ہو جاتے ہیں, ایکٹیو ہو گیا, یا جس کو انفیکشن کہتے ہیں کہ بار بار گلا خراب رہنا, ایٹ لیسٹ سال میں 6 سے 7 بار گلا خراب ہو جاتا ہے. اور جب آپ نے ایگزامن کیا کہ ہاں جی بالکل ان کی گریڈ 2 گریڈ 3 ہائپرٹرافی ہے, تو ہم ان کو احتیاط 2 ہفتے تک احتیاط کے لیے بولتے ہیں کہ جی آپ احتیاط کر سکیں تو ٹھیک ہے, اس کے بعد ورنہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا میں نے بعض اوقات یہ دیکھا بھی ہے کہ ٹانسلز میں لوگ آپریشن نہیں بھی کراتے, وہ نارمل ہی رہتے ہیں, بالکل نارمل رہ جائیں گے, حالانکہ ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹانسلز کے آپریشن کرانے چاہیے, لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ نارمل رہتے ہیں, پھر ان کو نہ کھانسی ہوتی ہے نہ گلے میں سوزش ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلب حل ہو سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں جب آپ کا گلا خراب ہوتا ہے یا میرا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی کس چیز سے ہوا ہے, کہ ہم نے رات کو ٹھنڈا پانی پی لیا, کولڈ ڈرنک پی لی, تیز بریانی تیز کھا لی, مسالے دار کھائی, مرچی زیادہ کھائی, یا کوئی ایسی چیز کھائی جس کی وجہ سے گلا خراب ہوا ہے. تو جب ہم پریونشن کرتے, جیسے عموماً آج کل دیکھیں گے آپ نیم گرم پانی کا زیادہ اویئرنیس ہے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ سوتنگ افیکٹ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ صاف رہتا ہے گلا, ٹھیک ہے.
اور دوسرا ہے فیرنجائٹس. لوگ مکس کرتے ہیں, جیسے ایک ٹانسل ہو گیا, گدود ہے, دوسرا فیرنجائٹس ہے, گلے میں سوزش آنا, جیسے ہم بار بار پہلے آپ سے سوال جی پوچھا تھا جی اسی کو ہی کہتے ہیں نا, سور تھروٹ ہو گیا. تو دونوں ان کو مکس کرنا ہے کہ جی بس مجھے گلے میں درد ہے, مجھے ٹانسل کروانا ہے, اچھا, بغیر سوچے, کیونکہ ان ہو سکتا ہے حالانکہ ان کی دونوں بہت ہی جی ایک بالکل دوسرے سے الگ بالکل بیماریاں ہیں. بالکل, کہ جیسے آپ نے کہا کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے, صحیح ہو جاتے, دیٹ از فیرنجائٹس, وہ فیرنجائٹس ہے. تو جتنا بھی ہو سکے کہ آپ نے ایوالویٹ کر کے اچھا, پھر کیسے آپریٹ پتہ کرنا. چلتا ہے کہ ٹونسل ہے یا فیرنجائٹس ہے؟ کس طرح سے سمٹمز دونوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ سمٹم بالکل ٹوٹلی سیم ہے. سیم ہے. ڈفرنس کیا ہے کہ جب ٹانسلس ہوتے ہیں نا بالکل بڑے ہو جاتے ہیں سائز میں, ہائپرٹرافی, تو بچہ کیا ہے کہ نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے, اس کو کھا پی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹانسلس کی وجہ سے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس میں ایڈینوائڈ ہوتے ہیں. ایڈینوائڈ کا مطلب ناک کے پیچھے تھوڑا سا جو گدود ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر آپ کو ناک سے پانی آنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بچے عموماً دیکھے ہوں گے, آپ کو بولا ہوگا کہ جی بچہ جب رات کو سوتا ہے تو منہ کھول کے سانس لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ تاکہ وہ دونوں چیز بند ہو گئی ہے, جی وہ منہ کھول کے سانس لیتا ہے. تو اس سے ہم نے ایوالویٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ جی کسی نے بولا ہے بس آپریشن کرو آپریشن کرو, نہیں, بالکل نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اوپینین لیں صحیح سے چیک اپ بالکل, کروانے کے بعد, تاکہ اور ایٹ لیسٹ ای این ٹی کنسلٹنٹ کو آپ دکھائیں کہ جی نیڈ ہے تو ہم سرجری کریں, اگر نیڈ نہیں ہے تو آپ کاؤنسل کریں کہ جی. کس اسٹیج میں آ کے یہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ بار بار اگر انفیکشن ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اسموکر ہے, اڈلٹ کی بات کر رہا ہوں, کوئی اسموکر ہے, آگے جا کے اس کا ایک ٹانسل خراب ہو گیا ہے تو وہ کینسر کراتا ہے. ایک ٹانسل اسموکر ہے, خراب ہو گیا ہے, آپ نے دیکھا جی ایک ٹانسل تو بالکل صحیح ہے, ایک جو ہے بالکل خراب ہو گیا ہے, تو ہم نے ان کو ایوالویٹ آپریٹ کرنا کر کے ہوتا ہے, امیجیٹلی ایوالویٹ کروانا کرنا ہوتا ہے امیڈیٹلی. اچھا, ایک آپریشن کی بھی دو ٹائپس ہیں, جیسے پہلے آپریشن ہوا کرتا, اب تو لیزر آپریشن آ گیا, اس نے بڑی ہی آسانی بھی کر دی ہے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے, اور یہ رجحان بھی یہی ہے کہ لیزر آپریشن سے بھائی پھر سے ٹونسل آ جاتے, کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ویسے. بالکل کیونکہ عام باتیں جب ہم سنتے ہیں اور خود بھی شاید یقین کر رہے ہوتے صحیح ہیں, بات ہے. تو کیا یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹانسل اینڈ فیرنکس سمٹم بالکل سیم ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے آپریشن کیوں کروایا ہے, آپ کو ریزن کیا تھا آپریشن کروانے کا, وہ صحیح نہیں ہوا, تو اس کا مطلب کہ آپ کا ٹانسل تو نکال دیا لیکن فیرنکس تو ہے نا, ٹھیک ہے. اور ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار ٹانسل نکال دیا کہ پھر دوبارہ آ گئے, نہیں. یہ اکثر میں جب جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اس کے ٹونسلز, حالانکہ آج کل میں ٹونسلز کے ساتھ زندہ ہوں, لیکن جب ٹونسل, ہماری امی ابھی کلینکوں میں جاتی تھی, ہم کوئی اسپیشلسٹ کے پاس تو کبھی جاتے نہیں. مڈل کلاس فیملی کے ایک ہی مائنڈ ہے, آپ جتنا بھی اویئرنیس دیتے ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل ہے, جو ہماری دل چاہے. تو کیا ہوتا تھا کہ میرا آپریشن کبھی کرایا نہیں گیا, کیونکہ بات یہی تھی کہ پھر سے نکل آنے, فائدہ کیا آپریشن کروانے کا. ناک کے آپریشن کے بارے میں بھی اکثر ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ بھائی اس کا گوشت جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے, اس کو امیجیٹ آپریٹ کروانا ہوگا, لیکن ہم مائیں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا فائدہ. پڑوسی نے بولا کہ یہ تو پھر سے گوشت جو ہے وہ پھر سے آگے آئے گا. تو یہ نقصانات ہم اپنے خیالات اس سے بھی کرتے ہیں بالکل بالکل, کیونکہ وہی سمپل سی بات, دا لیک آف اویئرنیس. اچھا, اویئرنیس اگر دے بھی تو ہم تو اتنے ڈھیٹ بن چکے نا, ابھی ہم مانیں گے بھی کسی کی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں سر, کورونا میں ہم لوگ کیسے پھدک رہے تھے. ایک بار کافی سال پہلے ایک طوفان کا ایک بہت ہی پیارا نام دیا گیا تھا, مونالیزا, پتہ نہیں کون سا نام تھا, مجھے یاد نہیں, کسی لڑکی کا نام دیا گیا تھا. تو لوگ سمندر میں جا کے, کراچی کے لوگ سمندر میں جا کے دیکھ رہے کہ مرنا تو ویسے ہی ہے, ہم دیکھیں تو صحیح طوفان کیسے آتا ہے. تو یہ تو ہمارے لوگ ہیں. اچھا, مزید آپ کیا اویئرنیس دیں گے, اور آپ کی اگر ہم دیکھیں ان ساری بیماریوں کی بات کی, ہم نے آپریشن کی بات کی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کافی لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں کیونکہ کاسٹلی ہوتا ہے فائنینشلی. آج کل کیا آپ کو تو پتہ ہے کہ دوائیاں لینا کتنا مشکل ہے, نہ کہ آپریٹ کرانا. تو آپ کے ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات ہیں, کیا کیا ویلفیئرز ہیں, کیا سسٹم ہے؟ جی اچھا, دیکھیں میں آج کل جو ہوں مرشد ہاسپٹل میں, جو ہمارے پاس میرے حساب سے
کہ 300 بیڈڈ ہاسپٹل ہے اور سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو فیسیلیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ اتنی آرگنائزیشنس ہیں ماشاء اللہ, ویلفیئر ہیں, اور اسپیشلی CEO صاحب ڈاکٹر کاشف محمود صاحب جو ہر پیشنٹ کے ان کی اتنی مطلب میں سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہی از اے نائس پرسن ریگارڈنگ دا ہیومینٹی. تو مینجمنٹ صحیح رکھی ہے بالکل, مطلب وہ اپنی ٹیم کو ہر بات پہ ڈانٹتا ہے, کہتا ہے کہ میرے مریض کو تکلیف نہ آئے. کیا بات ہے, آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں اسپیشلی. تو میں اسپیشلی ریئلی تھینکس کہوں گا ڈاکٹر کاشف صاحب کو. ایوری پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے, اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ کتنی کیمپس لگاتے ہیں, فل فری اس کا چیک اپ ہے, اس کے بعد اس کی لیبس فل فری کرتے ہیں ہم, کوئی لیب کا پیسہ نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد جو نیڈی پیپلس ہیں کہ ان کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو سرجری فری آف کاسٹ ہے, جن کی فائنینشلی پرابلم, جس کی فائنینشلی. اچھا اکثر ہم دیکھیں دوسرے ہاسپٹل میں بھی تھوڑا سا مارجن رکھا جاتا ہے, لیکن بڑے انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ پورا ایک شیٹ دیکھی جاتی ہے, پھر آج وہاں پہ جا کے آپ کو کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے, ویلفیئر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا سسٹم ہے؟ یہاں پہ اسپیشلی ہم دیکھیں نا کہ کرائٹیریا دیا ہوا ہے, کیٹیگریز ہیں. جیسے سب کو اس کریں کہ کسی کا صحت کارڈ ہے تو اس کا فل فری آف کاسٹ, وہ صحت کارڈ ہے وہ فل خود جا کے فیسیلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنی ٹیم ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں فائدہ لے رہے ہیں, آپ آئیں اپنی بیماری کو چیک اپ کرائیں, اس کو فردر ایویلویٹ کریں, تاکہ اللہ نہ کرے آگے جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی بیماری کا انت کچھ پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا صحت کارڈ نہیں ہے تو وہاں پہ جو PWA ایسوسیشنس ہیں, ویلفیئر ڈفرینٹ ہے بہت, مطلب میں تو چاہوں گا کہ میں نے اتنی آرگنائزیشن یا ایسوسیشنس ریگارڈ پیشنٹ میں نے نہیں دیکھی ہے. کیا بات ہے سر, ہر بات پہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ مل جاتی ہے کہ مطلب آپ, ہاں جی, تقریباً آپ لوگوں نے جو ہے جو عام عوام ہے, خاص کر آج کل مڈل کلاس بھی اس سے لپیٹے میں آ گئی ہے مہنگائی کی, کہ آپ دیکھیں پیناڈول کتنی سستی ٹیبلٹ, کتنی عام ٹیبلٹ تھی, اب کتنی مہنگی ہو گئی ہے, آپ کا لینا مشکل ہو گیا ہے اس کا, جبکہ ایک 10-10 روپے میں وہ بکتی تھی اور تقریباً لوگ اس کا استعمال کرتے تھے. تو ویسے یہ تو نااہلی ہے ہماری کہ ہم میڈیسن کو یعنی کہ صحت کو ہم مہنگا کرتے جا رہے ہیں, لیکن اس پر ایسے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ بیماریوں سے, بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکے. تو یہ بڑی بات ہے سر. بالکل, بے شک, بالکل, یہ تو حقیقت ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسے پیشنٹ بھی ہیں کہ انہوں نے پرسنلی اس پیشنٹ کی آ کے ہیلپ کی ہے کہ جی آپ کا کچھ نہیں ہے تو میں ہوں نا, جب تک میں ہوں آپ کی ہیلپ کرنی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کہ آپ کی پراپر انویسٹیگیشنز, ورک اپ, اس کے بعد سرجری کے لیے ہے. تو یہ بھی ہے وہاں پہ جو میڈیا مارکیٹنگ ہے بہت زبردست کام کرتے ہیں. ان کے پاس ہر ریکارڈ ہوتا ہے پیشنٹ کا کہ جی آپ کا یہ تھا, آپ نے آپریشن کروایا نہیں کروایا, کیا آپ سے آپ کو کوئی کمپلین ہے ریگارڈ ڈاکٹر, ریگارڈ اسٹاف, ریگارڈ آرگنائزیشن, ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. کیا بات ہے سر. لیکن اکثر ہم جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو ہمارے پیشنٹ, خاص کر بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, تو بلوچستان کے لوگ جب کراچی میں آتے ہیں علاج کروانے تو کچھ ہاسپٹل ہیں جو کہ میں ان کو ایک, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک معدے کے علاج کے لیے 5,000 کی گولیاں لکھ کے دے دیتے ہیں بیچاروں کو, کیونکہ ڈاکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں. بالکل. اچھا میں یہ بھی کہہ دوں کہ ڈاکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں, گائیڈنس ہوتی ہے, گائیڈ لائن دیتے ہیں, لیکن جو عام لڑکے میری طرح کے عام بندے جا کے گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ ڈاکٹر سے جڑے ہوئے. تو میری آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں. ایک پیشنٹ آئے تھے بلوچستان سے, تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے بچے کو کیا ہے اتنی ساری دوائیاں آپ لکھ کے, میدا ہے, میدے کے لیے 5,000 کی دوائیاں. اب میں حیران ہوں کہ میں نے کہا اب تو اس کے میدے کو اور زیادہ بلاسٹ کروا دو گے. مطلب میدے میں ہم لوگ عام چیزیں استعمال کرتے ہیں, اسپغول ہو گیا, دوسری چیزیں ہوگی, تقریباً میدے کو ہم زیادہ زور نہیں دیتے. بالکل حقیقت ہے. تو کیا وہاں پہ بھی ایسے گائیڈ لائن ہیں, ایسے گائیڈنس کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی آپ کو یہاں جانا چاہیے, وہاں جانا چاہیے؟ بالکل, جیسے آپ دیکھیں آج کل میں نے یہی بولا کہ اسپیشلٹی کا دور ہے. جی, جنرل پریکٹس, جنرل فزیشین ہیں, لیکن جدید جیسے ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ, ہر فیلڈ کا اگر آپ کو اسپیشلسٹ ہے تو میں نہیں چاہوں, مطلب میرے خیال میں کہ
آج کل جو اسپیشلسٹ ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر پیشنٹ ہے بڑا دکھ ہوتا ہے سر. جی بالکل، اور نہیں کرتے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اسپیشلسٹ ہم جیسے ہم ڈگری لیتے ہیں تو اوتھ لیتے ہیں کہ فرسٹ آف آل آپ نے پیسوں کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے ہیومینٹی کو دیکھنا ہے، ٹو سرو دا ہیومن بینگ. سب سے جو دکھ ہوتا ہے اس ملک کی، میں ایک چھوٹی سی میرا گھر ہے، میرا اپنا آشیانہ ہے، جب میں ڈاکو ڈکیت کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے زیادہ دکھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ان کا پیشہ ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، وہیں تو ہیں، پیدا ہی شاید اس لیے ہوئے، ابلیس کا دور ہے. لیکن جب میں اپنے محافظوں کو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ڈاکٹر ہو، پولیس ہو، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہو، جب میں اپنے محافظوں کو اپنا دشمن دیکھتی ہوں یا جب میں اپنے محافظوں سے ڈرنے لگتی ہوں، تب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت زیادہ تقریباً ہمیں اویئرنیس ملی ہماری عوام کو. مجھے بذات خود میں نے بہت آپ سے علم حاصل کی کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اگر کچھ سمٹمس ہو. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ آئے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. گولی چاروں کا امید کرنا کہ شما میں گپا سرپت بیت گئے، اور یہ اگر سمٹمس شما نظر کا گیا امیجیٹ ڈاکٹر نے دے دیں کلینکا مرویتا. حالانکہ مواد بھی انچے نا اہلی مردم یا، لیکن میں شمارا سوچ ضرور دیا کسانی کلینکا مرویتا اگر شمارا مزنی پرابلم بھی گیا آماچ بے گئے تا یا کنسلٹنٹ ڈاکٹر کرا مرویتا، اسپیشلسٹ کرا مرویتا، چمے بھی گوشے بھی پونزے بھی انفیکشن بھی، خاص کر کسانی چکانا چائلڈ اسپیشلسٹ کرا مرویتا. یہ منی 10 بندی ہے کسانی چکانا چائلڈ اسپیشلسٹ آرہ پیش بیدار تھا، پرچہ کیا آیا چکانی پورے آزائے نہیں بارے منتا. امشی منی منا بیزا محل کا بلوچہ رہ بیدتا اجازت وطی خیال بکرتی مات پتے خیال اللہ مائر بکرتا. میں نمگانچنی اللہ میارے.